الحمدللہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہے. اکثر زمین شادمان. اور بدقسمتی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں میوزک بج رہا ہے، شور و غل ہو رہا ہے، شرابیں پی رہے ہیں اور ون ویلنگ ہو رہی ہے. باش لڑکے جو کرتے ہیں، ادم مچایا جا رہا ہے. تو بھائی 14 اگست جو ہے بےہودگیوں کا دن نہیں ہے، یوم پاکستان ہے. ایک اندازے کے مطابق جب پاکستان بنا 30 لاکھ شہادتیں ہوئی. تو 30 لاکھ شہادتوں کا دن ہے، ان کی برسی ہے نا، یوم شہادت ہے نا 30 لاکھ کا، جن کی قربانیوں سے ملک عزیز وطن پاکستان بنا. تو جب برسی کا دن آتا ہے تو کیا میوزک بجاتے ہیں؟ کیا برسی کے دن کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے؟ نہیں، برسی کے دن ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرعون 10 محرم کو غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی ملی. تو غلامی کی آزادی کا دن کیسے منایا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. اللہ اکبر. کسی نے کہا شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بھلا نہ دینا. وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چکے ہیں تم عہد اپنا بھلا نہ دے. یوم آزادی ہے، اس دن ہم قرآن خوانی کریں، شہیدوں کی فاتحہ خوانی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ایسا وطن دیا جہاں اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ کتنے ملک ہیں وہاں مسلمان چلے جاتے ہیں شوق میں، پھر کہتے ہیں یار 15 کلومیٹر دور ہے مسجد. بعض یہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اذان کی آواز سنی نہیں. کئی سال کے بعد پاکستان آتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ اذان کی آوازیں یا کانوں میں پڑتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایسا وطن دیا کہ اذانوں کی آوازیں آتے ہیں، ہم نمازیں جماعت سے پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجدیں بنائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جامعات بنائیں، مدارس بنائیں، اجتماعات کریں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں.